السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے معمول کے مطابق ہمارا سب سے پہلے مسجد میں آنے کی دعا پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن تأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم رمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ راز و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ایک مرتبہ بڑے پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ، اور ایک مرتبہ پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ معزز سامعین، ہماری جو گفتگو چل رہی ہے اس مہینے کے متعلق، ماہ سفر المظفر میں جو لوگ بشگونی وغیرہ لیتے ہیں یا پھر عام دنوں میں بھی جو اس قسم کی بات کرتے ہیں، اس کے متعلق شرعی نقطہ نظر کیا ہے، اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے، کیا ایسی کوئی بات اسلام میں موجود ہے، یا ایسا کوئی دن منحوس ہوتا ہے، یا کوئی وقت منحوس ہوتا ہے، یا پھر ایسا کوئی شخص منحوس ہوتا ہے جس کے لیے اسلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ وہی سلسلہ انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ اللہ مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے، اور ہم دونوں کو اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اجتنبوا، پرہیز کرو، بچو، کثیر من الظن، بہت ساری بدگمانیوں سے۔ اللہ فرماتا ہے بہت سارے بدگمانیوں سے بچو، اجتنبوا کثیر من الظن ان بعض الظن اثم، اللہ فرماتا ہے جس میں سے بعض جو بدگمانیاں ہیں نا وہ گناہ ہے۔ جو بدگمانی جو ہوتی ہے، بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ کسی کے متعلق ہم سوچنا، کسی کے متعلق کوئی فیصلہ لے لینا، دماغ میں بات آ گئی، بدگمان ہو جانا، فلاں نے اس کے گھر میں یہی کام ہوتا ہے، یہ گناہ ہوتا ہے، یعنی ایسی چیز ذہن میں لا لینا جو وہ نہیں کرتا، جو وہ نہیں کرتا وہ ذہن میں لا لینا۔ اب آپ روزمرہ پر ہم خود پر غور و فکر کریں کہ ہم دوسروں کے لیے کتنے ایسے چیزیں ذہن میں لا لیتے ہیں، ذہن میں ہی نہیں لاتے بلکہ عیاں کرتے ہیں، لوگوں میں بیان کرتے ہیں اور اس کی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں، حالانکہ وہ بات اس میں نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ گناہ ہوا نہیں؟ ان بعض الظن اثم، اللہ فرما رہا ہے جو بدگمانیاں جو ہوتی ہیں نا اس میں سے بعض تو ایسے ہیں جو گناہ ہیں، اثم یعنی گناہ۔ اللہ آگے فرماتا ولا تجسسوا، تو اس کو بچنا کیسا، اس گناہ سے کس طریقے سے بچا جائے؟
قرآن ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ معزز سامعین، آج لوگ ترقی کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایسے ایسے آلات، ایسے ایسے ٹیکنالوجی آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن قربان جاؤ مذہب اسلام پر۔ اور ہم اور آپ کو اللہ نے ایسے گھرانے میں پیدا فرمایا جس گھرانے کو مومن گھرانہ کہا جاتا ہے۔ تو جتنی بھی ترقی کا، جتنی بھی آنے والی ترقی اور جدید آلات جو نکل رہے ہیں، اس کا سہرا اگر جاتا ہے تو اسلام پر جاتا ہے۔ قرآن، میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی چیز ہے، اگر ہم کرنا چاہ رہے ہیں، میرے کہ ایسی کوئی نئی جگہ ہے، ہم وہاں موجود ہے اور ہمیں وہاں سے کسی اور جگہ جانا ہے، کسی اور گاؤں کو جانا ہے یا کسی اور جگہ جانا ہے، راستہ نہیں پتا، اور راستہ بھی موجود نہیں ہے، بنا ہوا نہیں ہے۔ کوئی اگر رہنمائی آ کے کرے کہ آپ فلاں پگڈنڈی سے یا پھر کھیت کے ذریعے سے آپ جا سکتے ہیں، آپ نے فیصلہ لیا، ہمت کی، کوشش کی، اپنے قدم کو بڑھایا اور اس راستے سے چلے گئے اور منزل پہ پہنچ گئے، یہ بات ہو گئی۔ تو اس کا جو منزل پہ پہنچانے کا سہرا کس پر جاتا ہے؟ اسی شخص پہ جس نے آپ کو رہنمائی کی، یعنی بتایا کہ اس منزل تک جایا جا سکتا ہے، پھر آپ محنت کر کے وہاں تک جا رہے ہیں۔ اسی طرح معزز سامعین، قرآن نے ہر وہ چیز پہلے ہی بتلا دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پہلے ہی موجود ہے۔ معراج جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے عطا فرمائی، یہ معراج ہمیں اس طرف ذہن دے رہا ہے۔ کیا ذہن دے رہا ہے؟ کہ آسمان پہ جایا جا سکتا ہے، آسمان پہ اڑا جا سکتا ہے، اور تمام ہر چیز کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ معراج شریف جو آقا کا معجزہ ہے، یہ ذہن دے رہا ہے، یہ راستہ بتا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں تم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین، لوگ چاند پہ جا رہے ہیں، لوگ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ جو پلین کا جو سسٹم ہے، یہ کہیں اور سے نہیں نکلا، یہ اسلام سے ہی نکلا ہے۔ ہوا میں اڑا جا سکتا ہے، یہ ذہن اسلام نے دیا۔ چاند پہ جا سکتے ہیں، یہ ذہن اسلام نے دیا۔ تو معزز سامعین، قرآن ہمیں پڑھنا پڑے گا، اسلام ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، دنیاوی معاملات میں ہم بہت کوشش کرتے ہیں، بہت محنت لگاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، کریں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن جب اسلام سیکھنے کی بات آتی ہے، دین سیکھنے کی بات آتی ہے، تو معزز سامعین، بس ہمارا دین وہیں پر اٹکا ہوا ہے، بس کھانے پینے پہ اور نماز تک محدود ہے۔ نماز بھی پوری نہیں آتی، قرآن بھی صحیح سے نہیں پڑھنا آتا، پھر دیندار اور مومن ہم کس منہ سے کہتے ہیں؟ جس طریقے سے اور معاملات ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ کرتے ہیں، کاوشوں کے ساتھ کرتے ہیں، محنتوں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اپنا زر صرف کرتے ہیں، ہر چیز صرف کرنے کے بعد وہ چیز ہمیں ملتی ہے، تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اسلام کو سیکھیں، وقت لگا کر سیکھیں، پیسے دے کر سیکھیں، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ لیکن ہم اس سے بہت دور ہیں۔ فاسق و فاجرہ تمہیں اسلام سکھا رہے ہیں، اس سے بڑی غیرت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ معزز سامعین، قرآن پڑھیں، اسلام کو سمجھیں۔ اللہ فرماتا ہے بدگمانی میں مت پڑو۔ بہت سارے بدگمانیاں ایسے ہوتی ہیں کہ وہ گناہ ہوتی ہیں۔ آگے ارشاد اللہ فرما رہا ہے، پھر بدگمانیوں سے کیسے بچیں؟ ہمارا تو پورا روز پوری دن اسی میں گزرتا ہے، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا جب تک کسی کی برائی نہ کریں، ہمارا دن نہیں گزرتا جب تک کسی کے ٹوہ میں نہ لگیں، کسی کو برا نہ بولیں، کسی کی عزت کو نیلام نہ کریں، ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرتا، دن ہی نہیں گزرتا ہے۔
معزز سامعین، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ ارے اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا اگر کسی کا عیب دیکھو تو اسے چھپاؤ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تم اچھل اچھل کر کسی کے عیب کو بیان کرتے ہو نا، بس خالی اتنا دھیان رکھ لو کہ اللہ اگر میرا عیب جو میرے اندر ہے، جو اللہ نے چھپا دیا، اگر وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا تو میرا حال کیا ہوتا۔ کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہوتا ہے معزز سامعین، جو کسی کی برائی کر رہا ہے، کسی کے عیب کو ظاہر کر رہا ہے، کسی کی عزت کو نیلام کر رہا ہے، بخدا وہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچے، صرف 2 منٹ بیٹھے کہ مولا تو اگر میرا جو عیب، جو میری جو اندر جو گندگی ہے، میرے جو گناہ ہیں، تو نے اسے چھپا دیا، اگر ظاہر کرتا تو پھر میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ صرف سفید کپڑے اور اچھے رہنے سے کام نہیں چلتا، اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے۔ بہرکیف معزز سامعین، قرآن پڑھے، قرآن فرماتا ہے جو بدگمانیاں ہیں نا، یہ بہت بڑے، اس میں سے بعض ایسے ہیں جو گناہ ہے، اسم فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اللہ فرماتا ہے اس سے کیسے بچیں گے آپ بدگمانی سے؟ کسی کے ٹوہ میں نہ لگو، تجسس، جستجو، وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے ٹوہ میں مت لگو، یہ بچنے کا طریقہ ہے۔ اب ہمارا دن ہی نہیں گزرتا، جب تک ہم کسی کے اندر نہیں جائیں گے، اسے پیسے ملے کیسے، اس نے بلڈنگ بنایا کیسے، یہ اتنے اچھے اچھے کپڑے پہن رہا کیسے، اتنا مال آیا کہاں سے، یہ اتنی ترقی کر رہا کیسے؟ یہ شیطان جو تمہارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے نکال کر پھینک دو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے ٹوہ میں نہ لگو۔ اللہ فرما رہا ہے ٹوہ میں مت لگو، اور تم ٹوہ میں لگے ہوئے ہو۔ خود کا دیکھو نا، خود نے کتنی آخرت کی تیاری کر رکھی ہے، اور ہمارے اندر کتنی غلاظت بھری ہے، وہ دیکھو نا۔ دوسروں کے ٹوہ میں اتنا وقت کہاں سے آتا ہے لوگوں کے پاس، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنا خالی وقت، اتنا فری وقت کہاں سے آتا ہے؟ معزز سامعین، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، یہ وقت اتنا قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے اور اس کے بعد میں اعمال کھولے جاتے ہیں اور اسے جب اہمیت معلوم ہوتی ہے وقت کی، تو ہائے افسوس کہتا ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے کاش میں دنیا میں اپنی دونوں ہونٹوں کو سی لیتا سوئی سے، کسی کے تعلق سے کچھ بولتا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، پھر بعد میں پچھتا کہ کوئی فائدہ نہیں، بعد میں افسوس کر کر کوئی فائدہ نہیں، ابھی منہ بند رکھو، ابھی خاموشی اختیار کرو۔ السکوت، جو خاموش رہا وہ فلاح پایا۔ لیکن ہماری زبان ایسی ہے، بے ڈھنگی زبان ہے، وہ سدھرتی نہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اللہ فرما رہا ہے تو ہمیں نہ لگو کسی کے۔ ارے اللہ نے اگر وہ گھر بنا رہا ہے یا مال و دولت اسے ملی ہے، اللہ نے دی ہے، اللہ نے عطا کر رہا ہے، اللہ اسے ترقی دے رہا ہے، ماشاء اللہ کہہ کر آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، مولا جیسے تو نے ہمارے میرے بھائی کو ترقی دی، تو مجھے بھی ترقی عطا فرما۔ نہ کہ اس پر جل کے حسد کر کے، گناہ کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے ایمان والو، اے میرے بندو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔